یا عبادی، اے میرے بندو، پہلا نقطہ بیان کر رہا ہوں، رب فرما رہا ہے تو اگر گناہگاروں کو جگہ نہ ملتی، سچ بتاؤ یہ کہاں جاتے؟ یہ دیوانے مستانے کس دربار میں جاتے جگہ؟ اگر اس کے دربار میں نہ پاتے، یہ خطاؤں اور گناہوں کو لے کر اگر اس کے دربار میں جگہ نہ ملتی، اگر وہ آپ کی اور میری دل جوئی نہ کرتا، اگر وہ مال نہ اٹھاتا اور ناز نہ اٹھاتا اور یہ کلمہ جافزہ نہ سناتا کہ تم میرے بندے ہو، تو بتلاؤ ابلیس تو راضی ہوتا، ابلیس تو راضی ہوتا، وہ تو خوش ہوتا کہ ان کے خدا نے دھتکار دیا ہے، ان کے خدا نے بولیے دھتکار دیا، لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ وہ دھتکارتا نہیں، پھر بھی جگہ دے دیتا ہے، پھر بھی جگہ دے دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک، ایک بندہ عرصہ دراز تک ہر رات گناہ کرتا اور صبح ہوتی تو توبہ کر لیتا، عرصہ دراز تک یہ سلسلہ چلتا رہا، ہر رات گناہ، ہر صبح توبہ، ہر رات پھر گناہ، پھر توبہ۔ جب عرصہ دراز گزر گیا، کم و بیش 20 سال کا عرصہ گزرا، مالک کائنات نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے کلیم جی رب جلیل، فرمایا جاؤ اس سے کہہ دو کہ ہم نے تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے، توبہ کا دروازہ تیرے جیسے پاپی کے اوپر بند کر دیا ہے، جو ہر رات گناہ کرتا ہے اور ہر صبح توبہ کر لیتا ہے، جو ہر رات بدکاری کر کے صبح اس کی معافی مانگ لیتا ہے۔ ہم نے بڑی دیر تک انتظار کیا، شاید یہ مذاق چھوڑ ہی دے، شاید یہ کھیل اس سے باز آئی جائے، اس بات کو چھوڑ دے کہ ہر رات گناہ کرنے کے بعد صبح اس کے دربار میں توبہ کرتا ہے۔ ہم نے بڑی دیر تک انتظار کیا، اب یہ اپنی عادت سے باز آیا، یہ اپنا کھیل چھوڑتا، اپنی عادت سے باز آتا نہیں ہے۔ میرے کلیم جاؤ، تم اپنی عادت نہیں چھوڑ سکتے تو ہم نے رحمت کا دروازہ بند کر دیا ہے، تیرے اوپر رحمت کا دروازہ بند کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر کلیم نبی ہی پلٹ کے واپس آئے، بندے کو ڈھونڈا اور ڈھونڈ کے جا کے رب کائنات کا پیغام سنا دیا کہ میں خود نہیں آیا، مجھے مالک کائنات نے بھیجا ہے، مجھے رب کائنات نے بھیجا کہ جاؤ اس بندے سے کہو گناہ کر یا نہ کر، توبہ کر یا نہ کر۔ اب توبہ کا دروازہ ہم نے بند کر دیا ہے، اب توبہ کا دروازہ جتنی بار بھی تو توبہ کر لے تیرے لیے کھولا نہیں جائے گا، اب تجھے پکڑ کے سزا دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات کا پیغام سنایا، جب اس نے رب کا پیغام سنا تو دوڑا جنگل کی طرف نکل گیا، آہو بکا کرتا ہوا روتا ہوا رب کائنات کے دربار گہربار میں، اور اوپر ہاتھ اٹھا کے دعا کی، باری تعالیٰ اتنا تو بتا، میں تیرے دربار سے پوچھتا ہوں کہ میرے تھوڑے سے گناہوں کو دیکھ کر تو نے اپنی رحمت کے دروازے کو بند کیا ہے، رحمت کا دروازہ ایک مجھ جیسے پاپی کے اوپر بند کر دیا گیا ہے۔ باری تعالیٰ میں اتنا پوچھتا ہوں تیرے دربار گہربار سے، اتنا بتا میرے گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت زیادہ ہے؟ اتنا ڈھیلا نہیں چاہیے، اونچا بولی۔ میں اللہ کی رحمت کے دروازے کی کیفیت کو بیان کر رہا ہوں، اور رب کی رحمت جہاں برسے وہاں اللہ کا ذکر تو اونچی ہونا چاہیے۔ باری تعالیٰ میں اتنا پوچھتا ہوں ہاتھ اٹھا کے تیرے دربار سے کہ مالک کونین بس ایک بات کا جواب دے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت زیادہ ہے، اتنا تو بتا دے کہ میرے گناہوں کی تعداد زیادہ، تیری رحمت کم ہو چکی ہے، اور اتنا بتا کہ میرے لیے تیری رحمت کا اگر دروازہ تو نے مجھ جیسے پاپی پہ، مجھ جیسے خطاکار پہ، بدکار اور سیاکار پہ تو نے اگر اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دیا ہے تو رب کائنات میں اتنا پوچھتا ہوں اگر تیرا دروازہ بند ہے تو پھر غیر کون سا ہے جس کے دروازے پہ میں جانے والا ہوں؟ اگر تو اپنے دربار میں مجھے نہیں آنے دیتا، اپنے دروازے میں مجھے نہیں آنے دیتا ہے، اگر مجھے میرے لیے دروازے کو بند کر دیا ہے
تو پھر میں اتنا پوچھتا ہوں، اتنا سوال کرتا ہوں تیرے دربار میں، پھر کسی اور کا دروازہ بتا جو تجھے چھوڑ کر ادھر چلا جاؤ، تجھے چھوڑ کر ادھر چلا جاؤ، مجھے وہ بتا۔ جب اس نے رب کائنات کے دربار گہربار میں یہ التجائیں کر دی، یہ باتیں کر دی کہ باری تعالیٰ اتنا بتا، میرے گناہ زیادہ ہیں، یہ تیری رحمت، بولیے تیری رحمت زیادہ ہے، اتنا بتا کہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا، تو نے مجھے جنت نہ عطا کر دی، اگر تو نے میرے گناہوں پہ رحمت کا پانی نہ پھیرا، تو باری تعالیٰ پھر غیر کا دروازہ نہیں بتا، غیر کا بوہا نہیں بتا کہ تیرے دربار کو چھوڑ کر میں غیر کے سامنے چلا جاؤں، اتنا تو بتا مجھے غیر کا دروازہ۔ اور تیسری بات اس نے پھر عرض کر دی کہ باری تعالیٰ پھر اتنا بھی بتا، اگر تیری رحمت مغلوب ہو چکی ہے، تیرا غضب غالب ہو چکا ہے، یا میرے گناہ زیادہ ہو چکے ہیں، تو پھر اتنی بات مان، مجھ اکیلے کے گناہوں کا عذاب نہ دینا، پھر یوں کر جتنی انسانیت ہے سب کے گناہ میرے کھاتے میں ڈال دے، سب کے گناہ میرے نامہ اعمال میں ڈال، میرے کھاتے کے اندر ڈال، کہ چلو عذاب میں سہنے والا، مجھے سزا تنہا تو ملے، تیرے سارے بندے، تیری ساری خلق تو عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو، اتنی مہربانی کا، اتنا کرم کر دے کہ ساروں کے گناہ میرے کھاتے میں ڈال اور مجھے عذاب دے، کسی اور کو عذاب دینا، بولیے کسی اور کو عذاب دینا نہیں ہے۔ جب اس نے رب کی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹایا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس رب کا پیغام دوسری بار پھر آیا، پیغام پھر آیا، موسیٰ دوڑ جلدی لوٹ کوہ طور سے، باری تعالیٰ اب ماجرا کیا ہے، اب ماجرا کیا ہے؟ فرمایا جا جسے کہہ کے آیا تھا نا کہ تجھ پہ رحمت کا دروازہ بند کر دیا، توبہ کا دروازہ بند کر دیا، جا اسے پیغام دے، کیا رب کہتا ہے میں نے تجھے بخش دیا ہے، میں نے تجھے بخش دیا ہے، میں نے تیری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، میں نے تیری خطا کاریوں سہکاریوں کو معاف کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑے دوڑے آئے، آ کے اسے پیغام دیا، او بندہ خدا، تجھے تیرا رب پیغام دے رہا ہے میں نے تجھے بخش دیا ہے، میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی رب کائنات کے دربار گوہربار میں، خالق کے کائنات کے دربار میں عرض کی، باری تعالیٰ میں اس فلسفے کو سمجھا نہیں ہوں کہ اسی کے بارے میں کہا تھا کہ توبہ کا دروازہ بند ہے، اسی سے کہا تھا کہ تیرے گناہ معاف نہیں ہے، اور تھوڑے سے وقت کے بعد پھر اسی کے پاس بھیجا، جاؤ اعلان کر دو میں نے بخش دیا ہے، میں نے بخش دیا ہے، توبہ میں نے قبول کر لی ہے۔ مالک کونین میں اس فلسفے کو سمجھا نہیں ہوں، اس پردے سے، اس راز سے پردہ تو ہٹا، یہ راز مجھے نہیں بتا کہ یہ اندر کی بات کیا ہے، انڈرسٹوڈ بات کیا ہے، یہ اندرونی راز کیا ہے کہ چند لمحے پہلے اعلان کے توبہ کا دروازہ بند، اور چند لمحوں کے بعد اعلان کر دیا کہ ہم نے اسے بخش دیا ہے، ہم نے اسے معاف کر دیا ہے۔ باری تعالیٰ یہ ماجرا کیا ہے، یہ حقیقت اور اصلیت کیا ہے؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اس نے میری رحمت کو پکارا ہی اس انداز سے تھا، مجھ سے رہا ہی نہیں گیا ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا، یہ باتیں ہی ایسی کرتا تھا، اس نے انداز ہی میرے کرم کو آواز دینے کے لیے، میری رحمت کو پکارنے کے لیے اور توبہ کے دروازے کو کھلانے کے لیے اس نے طریقہ وہ اپنایا، مجھ خدا سے رہا ہی نہ گیا۔ باری تعالیٰ اس نے کیا کہا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ تو رب کائنات نے فرمایا، موسیٰ یہ کہتا تھا تو نے نہیں بخشنا تو پھر اپنا شریک بتا دے، تو نہیں معاف کر سکتا تو پھر کوئی دوسرا بتا، پھر کوئی اپنا خیر بتا، اپنا ساجدار، ہم ساروں شریک بتا کہ تیرے دربار کو چھوڑ کر میں اس کے دربار میں چلا جاؤں۔ موسیٰ اب بتا میں کیسے اسے دروازے سے ہٹاؤں، غیر کا دروازہ کیسے بتاؤں؟ اس نے پکڑا اس انداز سے، مجھ سے رہا
میں نے دروازہ ہی کھول دیا ہے، میں نے دروازہ ہی کھول دیا کہ جاؤ میں نے بخش دیا ہے، جاؤ میں نے بخش دیا۔ تو فرمائی جا عبادی، گناہ جتنے بھی ہو پر ہو تم میرے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ جب بھی لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ جب بھی لوٹا تو میرے پاس آیا۔ بس یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائی کی، یہی بات اچھی ہے میرے، ہم جیسے بھی صحیح بدکار ماننے والے ہیں کہ ہم سیاکار بھی ہیں، ہم غلط کار بھی ہیں، ہمارے دینی گناہوں میں، ہماری راتیں بھی گناہوں میں، ہمارے اول سے لے کر آخر تک، اول سے لے کے آخر تک، اور صبح سے لے کے شام تک، اور شام سے لے کے صبح تک ہماری گناہوں میں گزرتی ہے، پر جب بھی خیال آتا ہے نظر اس کی رحمت پہ چلی جاتی ہے۔